السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از می عائشہ۔ اور آج کا دن بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جانے والے ہیں بدر۔ بدر میں ہمارا بہت زیادہ دل تھا کہ ہم جبل ملائکہ جائیں، تو سب سے پہلے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، مسجد نبوی گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے ہیں۔ تھوڑی سی چٹر مٹر ہم نے لے لی، ساتھ میں کچھ کولڈ ڈرنک لے لی اچھا۔ آلسو مرنڈا سٹرس از مائی فیوریٹ، تو وہ لینا تو لازمی تھا، تو ہم نے کولڈ ڈرنک لی، چپس وغیرہ لے لیے، کچھ فروٹس لے لیے ساتھ میں، اینڈ وی وے گڈ ٹو گو۔ اچھا، ٹیکسی کا نمبر ہمارے پاس تھا، ہمارے پاس کارڈ تھا، تو ہم نے ٹیکسی آلریڈی بک کر لی تھی، تو ٹیکسی آ گئی اور ہم نے دعا پڑھ کے اپنا سفر شروع کر دیا۔ آج کے سفر کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ ہم تھوڑا مدینہ سے باہر جا رہے تھے۔ مدینہ سے کم 150 کلو میٹر کی دوری پر بدر ہے، جنگ بدر جہاں ہوئی تھی، اور وہاں پہ بہت ساری زیارت ہیں، تو وہی سب زیارت دیکھنے کے لیے ہم آج وہاں جا رہے تھے۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے ترنت نکل جاتے، لیکن ہم فوراً نہیں نکل پائے، تھوڑا ٹائم لگ گیا، ہمیں ٹیکسی آنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ گیا، لیکن ہم نکل گئے تھے۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جائیں گے، جتنی زیارت ہم کور کر پائیں گے ہم اتنی زیارت کور کریں گے اور ظہر سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اچھا، جو ہم پہنچ گئے، سب سے پہلے ہمارا اسٹاپ تھا جبل ملائکہ۔ اف، یہاں پہنچ کے تو آپ کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اسلامک ہسٹری کے اکارڈنگ اگر میں بات کروں تو 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر اپنی مدد اور فرشتوں کی نصرت کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں پر صرف مسلمان 313 کی تعداد میں تھے اور قریش کا لشکر 1000 کی تعداد میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر دعا فرمائی اور اللہ نے ان کے لیے مدد فرمائی، وہ بھی فرشتوں کے ذریعے۔ اچھا، نیچے کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، سوئنگس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، کیفے ہیں، فوڈ اسنیکس وغیرہ کی شاپ ہے، جوس کارنرز ہیں، آئس کریم سینٹرز ہیں۔ اس ٹائم تھوڑا سا رش کم تھا، تو یہ ساری شاپس اس ٹائم بند تھی میرے خیال سے۔ مجھے پتہ چلا کہ رات میں لوگ زیادہ آنا پریفر کرتے ہیں یہاں پہ، تو رات میں کافی لائولی ماحول رہتا ہے، ساری شاپس اور کیفیز جو ہیں رات میں زیادہ کھلے رہتے ہیں، اوپن۔ لیکن اس وقت بھی بہت سکون تھا، بہت پیارا یہاں کا موسم ہوا تھا کیونکہ ہم فجر کے فوراً بعد آئے تھے، تو زیادہ دھوپ بھی نہیں تھی۔ ہم نے کوشش کری کہ جتنا پہاڑ ہم چڑھ سکتے تھے اتنا ہم چڑھے، ہم نے دعا کری اور خوب ساری دعا کری، اور یہ محسوس کیا کہ یہاں کی اس ریت میں، یہاں کی ہوا میں الگ ہی سکون اور الگ ہی بات تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ انسانی حساب سے نہیں ملتی۔ ہم کیلکولیشن کرنے بیٹھے تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ 313,000 سے کیسے جیت سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی مدد ہے جو فرشتوں کے ذریعے ہمیں آ کر جیت دلا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹاپ تھا بدر کے شہداء کا قبرستان۔ یہ بدر کے ان شہداء کا قبرستان ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، اس کے پیچھے صحابہ کریم کی قربانیاں ہیں۔ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو۔ اچھا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں تھا تو ہم نے صرف گاڑی میں بیٹھ کے دعا کر دی تھی، اور باقی سب جو بھی جینٹس تھے انہوں نے نیچے اتر کے فاتحہ پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے جنگ بدر کے میدان میں جہاں پر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ انہوں نے کافی مٹی وٹی ڈال دی ہے تو نیچے جانا الاؤڈ نہیں تھا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور اب ہمارا نیکسٹ اسٹاپ تھا اصحاب کہف، کیو آف دا 7 سلیپرز۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کچھ ایمان جوانوں نے ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پناہ لی تھی۔ جب انہوں نے سب کو چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے انہیں اس گھر میں ایک معجزے کے طور پر 309 سال تک سلا کر رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے بیر شفا اور بیر روا پہ، وہاں ہم نے پانی کی بوٹلز کلیکٹ کریں، مطلب تھوڑی سی 1-2 پانی کی بوٹلز بھر لی تھی۔ یہ وہی 2 کنویں ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک موجود ہے، اور اس کو پینے سے شفا ملتی ہے۔ اور بس آپ یہ بات ضرور دھیان رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور ہمارا ایمان صرف اللہ پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ایک بیچ میں نا بہت ہی پیارا سا ایک باغ تھا کسی جناب کا، ہم پرسنلی نہیں جانتے، لیکن کیونکہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے وہ اتنے زیادہ ویلکمنگ تھے تو ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا اسٹاپ لیا تھا۔ اتنا خوبصورت باغ تھا ان کا، وہاں پر آپ کو کھجور دیکھنے کو مل سکتی تھی، کھجور تھی بہت ساری، کچھ پکی کچھ کچی، اور پھر کچھ پیڑ پہ لگی ہوئی تھی ابھی، اور نیمبو تھے، وہ اتنے اچھے تھے، اتنے سویٹ تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم جو بھی یہاں سے لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، تو ہم نے کچھ نیمبو ویمبو لے لیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد واپس ہمارا ٹائم ہو گیا تھا ظہر کی نماز کا، تو ہماری ٹیکسی نے ہمیں مسجد نبوی کے آس پاس وہیں پاس میں ڈراپ کر دیا تھا، اور اب ہم جا رہے تھے نماز پڑھنے۔ بہت ہی اچھا سفر گزرا، بہت ہی ریفلیکٹنگ تھا۔ اللہ ہمیں بدر کے واقعے سے ایمان، صبر و توکل کا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں